اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج گجرانوالہ بار میں الیکشن کی کمپین کرتے ہوئے کچھ دوستوں کے ساتھ زیرو ایف آئی آر کی کنسیپچول اسٹڈیز کے حوالے سے کچھ گپ شپ ہوئی۔ بنیادی طور پر مجموعہ ضابطۂ فوجداری 1898 کی سیکشن 154 کے تحت ایف آئی آر کا آپ کو پتہ ہے اندراج کیا جاتا ہے، اور ایف آئی آر کے اندراج میں تاخیر جو ہے وہ کافی قانونی پیچیدگیوں کا باعث بن سکتی ہے، بلکہ بعض اوقات کچھ ٹیکنیکل پیچیدگیاں ایف آئی آر درج کروانے کی راہ میں حائل ہو جاتی ہیں، اور اس طرح سے ایک مظلوم کا ناقابل اتلافی نقصان ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے قانون میں زیرو ایف آئی آر کا ایک کانسیپٹ موجود ہے۔ بنیادی طور پر ایف آئی آر درج کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ جس شخص کے خلاف یہ ایف آئی آر درج ہو رہی ہے وہ لازم کسی جرم کا مرتکب ہوگا، بلکہ سیکشن 154 سی آر پی سی ایف آئی آر کا مقصد کسی قابل دستاندازی جرم کے ارتکاب کے متعلق جس تھانے کی حدود میں جرم واقع ہو اس علاقے کے اس تھانے کے ایس ایچ او صاحب کو اطلاع دینا ہوتا ہے، اور پولیس آفیسر کو انڈر سیکشن 156 سی آر پی سی 1898 اس کی تفتیش کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ ان دونوں باتوں سے قطع نظر یہ کہ جو ایف آئی آر کے لیے اطلاع دی گئی ہے وہ درست ہے یا غلط ہے، اس کی سینکٹیٹی کیا ہے، اس کی اتھینٹسٹی کیا ہے، وقوع کی نوعیت، نوعی جگہ، وقت اور وقوع کی تفصیل سے بالا تر ہو کے سیکشن 154 اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ لا شوڈ بی سیٹ انٹو موشن، اور سیکشن 154 سی آر پی سی کا مقصد یہ ہے کہ اطلاع کے نقطہ نظر سے اس کا مقصد بنیادی طور پر قانون کو حرکت میں لانا ہے، اور دوسرا تفتیش کے نقطہ نظر سے اس کا مقصد مجرموں کا سراغ لگانا اور ان کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کرنے کے لیے شہادتوں کو اکٹھا کرنے کی راہ ہموار کرنا ہوتا ہے۔ اب قابل دستاندازی پولیس جرائم کی اطلاع کو تحریر کیا جاتا ہے اور اس پر اطلاع کرندہ کے دستخط کروائے جاتے ہیں، اور ایف آئی آر کے لیے باقاعدہ ایس ایچ او ایک قابل دستاندازی پولیس جرائم کو قلم بند کرنے کا ایک رجسٹرڈ میں انڈر سیکشن 154 آپ کو پتہ ہے ایف آئی آر درج کرتا ہے، اور ایف آئی آر کا اندراج ہر شہری کا آئینی اور قانونی حق ہے، اور کوئی بھی اتھارٹی کبھی بھی قابل دستاندازی جرائم کی صورت میں کسی بھی شہری کے اس قانونی اور آئینی حق کو انکار نہیں کر سکتی ہے۔ اب یہاں تک ایک ٹیکنیکلٹی آ جاتی ہے جو کہ ہمیں پرومپٹ ایف آئی آر کی طرف لے جاتی ہے اور لے جا کے ہمیں چھوڑ دیتی ہے زیرو ایف آئی آر کے ایمبٹ میں۔ بنیادی طور پر ایف آئی آر متعلقہ تھانے کے حدود میں درج کروائی جاتی ہے جہاں پر کوئی جرم واقع ہوا ہوتا ہے۔ اب یاد رکھیے گا کہ بعض اوقات اگر ایف آئی آر پرومپٹ نہیں کاٹی جاتی ہے تو پھر ایف آئی آر درج کرنے کی راہ میں بہت سی رکاوٹیں حائل ہو جاتی ہیں اور مظلوموں کو ناقابل اتلافی نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے زیرو ایف آئی آر کا کانسیپٹ بنیادی طور پر پاکستان میں کم اور انڈیا کے مختلف کیس لاس میں اور آل انڈیا رپورٹر میں پہلا کیس 1956 میں مجھے ملتا ہے، اور 2019 تک بے تحاشا ججمنٹس اس پہ موجود ہیں۔
اور پاکستان میں بھی 2010 کی مختلف جو کیس لاز ہیں اس میں بھی اس بات کی طرف پیش خامہ ہمیں مل جاتا ہے، کیونکہ بلا تاخیر انصاف کی فراہمی جو ہے وہ بنیاد ہے زیرو FIR کی جانب۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ زیرو FIR ایک ایسی کنسپچول مسکنسپشن ہے جو کہ میرے جیسے نالائق وکیل تو بہت سی مسکنسپشنز میں ہوتے ہیں، لیکن موسٹلی ایک کریمنل لائر جو ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے، اور بعض اوقات ہمیں پتہ ہوتا ہے تو ہم علم چور لوگ ہیں، ہم علم کو چھپانا چاہتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے کسی اور کو بھی پتہ چلے، کیونکہ شاید اسی طرح ہمارا یقین ہے، غلط کنسپشن ہے، کسی سے ہماری روزی روٹی وابستہ ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، راضی کے اوپر بیٹھا ہے اور وہی رزق دیتا ہے۔ اب وہ FIR جو فوری طور پر کسی بھی تھانے میں درج کروائی جائے اور اس ضمن میں اگر تھانہ متعلقہ تھانہ نہ ہو، وہ FIR زیرو FIR ہے جو فوری طور پر کسی بھی تھانے میں درج کروائی جائے اور اس ضمن میں اگر تھانہ متعلقہ نہ بھی ہو تو FIR کے اندراج کے بعد پولیس فوری طور پر جائے وقوع سے نمونہ جات، شہادتیں اور آکولر وٹنسز جو عینی شاہدین ہیں ان کے بیانات اکٹھے کرنے کے بعد متعلقہ جو کمپیٹنٹ پولیس اسٹیشن ہے اس میں ارسال کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہاں پہ رٹا ڈل جاتا ہے کہ یہ ہماری حدود ہی نہیں ہے۔ چند دن پہلے گجرانوالہ سیشن کورٹ کے بالکل سامنے ایک دستگیر روڈ ہے، وہاں پہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا، وہ مظلوم لوگ روڈ پہ کھڑے، ریسکیو 15 پہ کال کی گئی، پولیس کی وین آئی، انہوں نے کہا او دیکھیں آپ کے ساتھ جو ہے وہ سڑک کے بیچ میں ایک وقوع ہوا ہے اور سڑک کا جو اس سائڈ والا حصہ ہے یہ تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں ہے اور اس سڑک کا جو شمال والا حصہ ہے وہ جناب تھانہ جناح روڈ کا حصہ ہے۔ اب یہاں پہ معاملہ آ جائے کہ اب وہ مظلوم جس کے اوکولر وٹنسز خراب ہو گئے، عینی شاہدین کی بہترین شہادت ضائع ہو گئی، اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ اس حوالے سے قانون کے اندر زیرو FIR کا جو کانسیپٹ ہے وہ انفرڈ کر لیا جا سکتا ہے سیکشن 154 CRPC 1898 سے۔ مثال کے طور پر ایک وقوع FIR کی، ایک تھانے کی FIR کا ایک وقوع جو ہے وہ ایک تھانے کی حدود میں ہوتا ہے، مگر وقوع دیکھنے والا یا متاثر دوسرے تھانہ میں پہنچ کر فوری طور پر واقعے کی اطلاع دیتا ہے، تو جو کنسرن کمپیٹنٹ پولیس آفیسر ہے، جو انچارج آف پولیس اسٹیشن ہے، وہ یہ کہہ کر اپنا پلو نہیں چھڑا سکتا کہ چونکہ اس کے تھانے کی حدود میں یہ وقوع نہیں ہوا ہے اس وجہ سے وہ FIR درج نہیں کر سکتا۔ اب پولیس اس امر سے بالا تر ہو کر فوری طور پر کارروائی کرنے کی پابند ہے، کیونکہ بعض جرائم جیسے کہ مرڈر ہے، ریپ ہے، اس میں جائے وقوع سے فوری نمونہ جات کو اکٹھا کرنا اور عینی شاہدین کے بیان لینا فوری طور پر بہت ضروری ہے، اور سیکشن 154 CRPC کی اسپرٹ بھی یہی ہے، ورنہ تاخیر ہو جانے سے شہادتوں کا ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، شہادتوں کو مٹھایا جا سکتا ہے، شہادتوں کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، مظلوم کی فوری مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی بھی قسم کی ٹیکنیکلٹیز انصاف کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہو سکتی، نہ ہی ہونی چاہیے، اور آج کل فرانزک لیب سے آراستہ تفتیشی وین جو ہے پولیس کے ہر ڈسٹرکٹ میں موجود ہے، فرانزک لیب تفتیشی وین جائے وقوع پر پہنچ کر اس وقوع سے متعلق جو چاہتے ہیں وہ اکٹھی کرتی ہے، اور اگر اس میں
اسی پنجر پوڑے میں پڑ جائے، اسی پرابلم میں ڈال دیا جائے کہ بھائی یہ اس تھانے کی حدود بنتی نہیں تھی، یہ اس تھانے کی حدود بنتی تھی، ایف آئی آر تو نہ ادھر ہونی ہے نہ ادھر ہونی ہے. تو بھیا پھر فرانزک لیب کی وہ وین وہاں موقع پہ کیسے جائے گی؟ نہ وہ وہاں جائے گی اور نہ وہاں سے فوری شہادتیں اکٹھی کی جا سکیں گی. ساری شہادتیں ضائع ہو جائیں گی، جس کا ڈائریکٹلی فائدہ کس کو ملے گا؟ ملزم کو ملے گا، اور مظلوم پٹتا رہ جائے گا. تاخیر سے ساری شہادتیں ضائع ہو جاتی ہیں. جبکہ زیرو ایف آئی آر کا اگر ہم کانسیپٹ سیکشن 154 سی آر پی سی سے انفر کرتے ہیں تو زیرو ایف آئی آر کے اندراج سے قانونی مشینری فوری حرکت میں آتی ہے اور وقوع کی جگہ سے فوری شہادتیں اکٹھی کرنے کے بعد اس کو بعد ازاں متعلقہ جو تھانہ ہے اس میں کارروائی کے لیے ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے. رینج وہی ہے، ڈسٹرکٹ وہی ہے، اور حتیٰ کہ بعض اوقات پولیس ایڈمنسٹریشن سسٹم تو وہی ہے نا. بنیادی طور پر تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں کہ کیا دوسری ایف آئی آر، سیکنڈ ایف آئی آر کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات ہو جائے. یاد رکھیے گا کہ ان مناسب مقدمات میں دوسری ایف آئی آر درج کروانے پر کوئی قانونی قدغن نہیں ہے جو کسی مختلف علیحدہ کاگنیزیبل اوفینس کو ظاہر کرتے ہوں، خاص طور پر ایسے مقدمات جس میں کراس ورجن ہوتی ہے یا جوابی لڑائی جھگڑے کے مقدمات، ایک دوسرے سے ایک ہی وقوع سے متعلقہ ایک نیا معاملہ سامنے آ جاتا ہے. اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ یہ سیٹلڈ پرنسپل آف لا ہے اور سیکشن 154 سی آر پی سی کا یہ گولڈن رول ہے کہ ہر ایف آئی آر پرومپٹ ہو اور بغیر کسی تاخیر کے درج کر دی جائے. البتہ کچھ ایسی صورتحال بھی ہو جاتی ہے ایک وقوع میں جب ایف آئی آر کے اندراج میں کچھ وقت کی رعایت دی جا سکتی ہے، لیکن بعد میں جو ایف آئی آر درج ہوگی اس میں تاخیر کے لیے وہ ٹھوس وجوہات پیش کرنی چاہیے جس کی بنا پر تاخیر ہوئی ہے، کیونکہ ڈیلے ان ایف آئی آر جو ہے وہ پروسیکیوشن کے لیے فیٹل ہے اور اس کا فائدہ ملزم کو جاتا ہے. اب بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو ایڈمنسٹریشن آف جسٹس سسٹم میں فی الفور اطلاع کا پس منظر میں یہ مقصد ہے کہ ایک تو اس وقت اطلاع دہندہ کی یادداشت بالکل فریش ہوتی ہے، اطلاع دینے والے کو وقوع کے جزیات اور اس کی تفصیلات اچھی طرح یاد ہوتی ہیں، اور اس بات کا کوئی امکان نہیں ہوتا ہے کہ وہ کوئی کہانی گڑھ لے یا کسی سے کوئی صلاح مشورہ کر لے یا کوئی تدبیر کر لے یا کسی کو ناجائز ملوث کرنے کا اس کو موقع مل جائے. کیونکہ کسی بھی وقوع پر غور کرنے کے لیے ایف آئی آر سب سے اہم دستاویز ہے. یہ مقدمے کے بارے میں فرسٹ امپریشن کریٹ کر دیتی ہے صاحب، اور فرسٹ امپریشن ہی لاسٹ امپریشن ہوتا ہے. اور یہ اتنا اہم فرسٹ امپریشن ہوتا ہے کہ اس کی بنا پر مقدمے کا فیصلہ اور ملزم کے انجام کا فیصلہ کرنے کے لیے اس کی تائید ہونی ہے یا اس کی ریبٹل ہونی ہے. اب ایف آئی آر جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایک پبلک ڈاکومنٹ ہے، مصدقہ نقل شہادت میں ایڈمیزیبلٹی کا درجہ رکھتی ہے، اور ایف آئی آر وقوع کی مکمل تفصیلات انسائکلوپیڈیا نہیں ہے.
اب ایف آئی آر جو ہے مختصر وقوع کا بیان ہے، اور ہمارے جو ایڈمنسٹریشن آف کرمنل جسٹس سسٹم ہے، اس میں مجرموں کو سزا نہ ہونے کی بڑی وجہ کمزور ایف آئی آر ہوتی ہے، کیونکہ مقدمہ کمزور ہو تو عدالت یہ جانتے ہوئے کہ ایف آئی آر میں نامزد شخص واقعی مجرم ہے، اسے سزا نہیں دی جا سکتی، کیونکہ عدالت کے ہاتھ قانون سے بندھے ہوئے ہوتے ہیں، قانون کے طریقہ کار کے مطابق اس نے چلنا ہے۔ اب بنیادی طور پر اگر ہم اس حوالے سے کچھ دیکھنا چاہیں انٹرپریٹیشن میں، تو 2016 وائی ایل آر پیج 1279 اور 2016 وائی ایل آر پیج 1065، 2013 ایم ایل ڈی پیج 503، 2012 پی ایل ڈی پیج 188 اور 2005 وائی ایل آر پیج 933، 2003 وائی ایل آر پیج 550، 2012 ایس سی ایم آر پیج 101۔ صاحب، زیرو ایف آئی آر سیکشن 154 سے انفورڈ ایک ایسی مظلوموں کے لیے سہولت ہے جس سے آسانی قانون میں پیدا ہوتی ہے، ٹیکنیکلٹیز سے آسانی کی طرف کا ایک راستہ جلا جاتا ہے اور فوری طور پر کارروائی شروع ہو سکتی ہے۔ لیکن افسوس ہے، ہمیں اپنے نظام پہ اور بطور قانون دان کے ہم افسوس ہی کر سکتے ہیں کہ اس قانونی اصطلاح کی روح سے ہمیں آگاہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے قانون کو حرکت میں لانے کا جو قیمتی وقت ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، جس کا فائدہ مجرم اٹھاتا ہے، انصاف کا حصول مشکل ہو جاتا ہے، اور قانون اور قواعد ٹیکنیکلٹیز کا روپ دھار کے مظلوموں کے لیے پرابلمز کریٹ کر دیتی ہیں، ٹیکنیکلٹیز کریٹ کر دیتی ہیں، اور ظالم جو ہیں وہ اس کو ایز اے رائٹ ان دا شیپ آف بینیفٹ آف ڈاؤٹ انجوائے کرتے ہیں۔ تو دوستو، زیرو ایف آئی آر کی کنسیپچول اسٹڈی جو ہے ایڈمنسٹریشن آف کرمنل جسٹس سسٹم آف پاکستان کے اسٹڈی میں ہم نے کچھ دوستوں کے ساتھ آج کمپین کرتے ہوئے کچھ گپ شپ ہوئی، تو میں نے کہا اپنے سب دوستوں کے ساتھ یہ اہم موضوع ہے، اس پہ ڈسکس کر دینا چاہیے ہمیں۔ البتہ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اگلی نشست میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔